السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی. اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا. صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو. اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمائے، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں. میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسی بطول رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے. جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ایک ہمت افزائی کے لیے کہا. دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. یہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے. میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے. آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقاض والی ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی چاہیے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں، نشرک بھی چاہیے ہوں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال اننی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے. تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے، چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی، لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میرے گربان پکڑو. اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، ماشاء اللہ، تو موضوع دیکھ کے آپ فتوے. تو یہ ایکسٹینشن وائز آپ کوئی بھی غیر مسلم کے سے اس طرح. میں اور ایک درجہ آگے جاتا ہوں، یہ آیت اب مسلمان جو غیر فرقے اس پہ بھی استعمال ہو سکتی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جو بھی اچھے عالم ہیں، اور ماشاء اللہ میں جیسا میں نے کہا 2 دن پہلے، میں کئی علماء سے میں سیکھا ہوں، حنفی علماء سے، شافعی علماء سے، حنبلی، مالکی سے بھی. مالکی تو بہت کم ہوتے، مالکی علماء سے بھی سیکھا ہوں. میں عالم نے ان کی سیکھا ہوں، گھنٹوں گھنٹے، دن، مہینوں، ماشاء اللہ. تو بولتے نا میں یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوں، لیکن عالم کے چھتر چھایا میں ماشاء اللہ. تو اسی لیے ماشاء اللہ کی مدد ہے، ان کی دعا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی سیکٹ ہے یا فرقے ہے، ان میں 95% سیم ہے. جب 95% سیم ہے، یہ 5% پہ کیوں جھگڑا؟ اس کے اندر 2% کا فرق ہوگا، اس میں 3، اس میں 4.
اور دیکھا جاؤ تو ہاتھ کا ماننا چاہیے, کوئی بولے گا سینے پہ, کوئی بولے گا, ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر باندھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. جو بولتے ہیں ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے, ہاتھ نیچے باندھے نماز نہیں ہوگی. تو کوئی کہے گا کہ میں ریسرچ کیا ہوں, ہاتھ سینے پہ جانا افضل ہے, ٹھیک ہے. کوئی بولتا ہے سینے پہ جانا. وہ ڈفرینس پہلے میں ہمیشہ سمجھتا تھا یہ ڈفرینس کیوں ہے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں. جب میں شروع کیا, جب میں حدیث پڑھنے لگا, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح اور نہیں ہونے کی پھر ڈفرینس بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے, فقہ کا اصول کیا ہے. کبھی کبھی 7 لیول اصول ہے فقہ کے, کس کے 9 ہیں, کس کے 10 ہیں. سب سے ٹاپ پہ سب کامن ہے, سب سے ہائیسٹ ہے سب فقہ کا قرآن. کوئی بھی حنفی, شافی, حنبلی, مالکی, جعفری, قرآن. نمبر 2 حدیث. ہاں حدیث نہیں, متواتر حدیث. حدیث کے درجے, حدیث میں متواتر حدیث سب میں سے نمبر 1 قرآن, نمبر 2 متواتر حدیث. تو متواتر حدیث ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اکثر جب میجر پرابلم میں اصول سے میں ایک مثال دوں گا اصول بات کرنے کے پہلے. اگر ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس میں 5 + 6 انٹو بریکٹ ملٹیپلائی بائی 3 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو بریکٹ 5 - 2, آنسر کیا ہے, کیسا سالو کریں گے آپ؟ بارڈ ماس. آپ نے سنی میرا لیکچر؟ بس ابھی ذہن میں آیا. ماشاء اللہ, جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے, ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ, الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا, ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا, کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی, میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ, کیا کہتے سبقت زبان پھسلنا. جی زبان پھسلنا. نہیں, زبان پھسل نام ہے, سبقت لسان. سبقت لسان, کریکٹ. تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاء اللہ ابا کسی پکڑا نہیں ابھی تک کے, 5 ملین لوگ نے دیکھ لیا, کتنے پکڑا نہیں. کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. تو ابھی اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں, اللہ کی مدد آتی, اللہ کے رسول کی مدد ہے. میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی. پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا. تو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں, اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے, بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے. کہ کبھی میں نے کہا, اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد, تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے, تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں کرا. میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں, غلطی کو نکالے. ارے ایسا کہا. جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے, میرا اصول کیا ہے, جب اختلاف ہوتا ہے, اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا, الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے. سب, شیعہ ہو, بریلوی ہو, سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں بمبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا. کیوں؟ عام مسلمان, سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے, تو میں تم سے ناراض ہوں. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا غلطیوں کے ساتھ. بعد میں پیشتی ہوا تو اور شروع کیا. اس کے بعد فتوے آنے لگے, ذاکر کافر ہے. کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے کہ انگریزی میں؟ وہی چیز انگریزی میں بولا تو بولتے سننے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے. سمجھ رہے آپ نا, میں تو انگلش میں بات نہیں کرتا ہوں, ڈاکٹر نائک کو سنو. جہاں اردو میں بات کرنے لگا, ارے اردو تقریر میں زیادہ پبلک آ رہے, انگریزی تقریر میں 5 لاکھ, اردو تقریر میں 10 لاکھ. ذاکر کافر اٹھائے بنتا ہے کامن نے. میں نے کبھی بھی کس کا جواب نہیں دیا. میرا کیا اصول ہے, when people throw stones at you, اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے, اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو پتھر آپ تک پہنچے نہیں. دوسرا, اگر کوئی آپ پہ اینٹ پھینکتا ہے, اینٹ کو لو اور اپنا گھر بناؤ. تو میں نے کہا ہمارے کانفرنس بڑے ہوتے, اور سب کانفرنس اپنے اپنے جماعت کے, ہم لوگ تو میں تو مسلمان ہوں. اور جب مسلمان بولتا باقی, ارے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیسا کہتے ہیں؟ میں نے بولا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ذاکر بھائی آپ تو ہمارے ہیں, آپ کو
तो मैं तो नंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है, मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारग है, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कासमी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, 14 बार लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। कहानी लिखे है क्या? ये कहो, देवबंदी कहो या तबलीगी करो, जमात इस्लामी कहो, अहले हदीस करो या सलफी कहो। उन कहता है तो मुझे एतराज नहीं, मैं नहीं कहता हूँ गलत है। यहाँ पर मुझे बोलना चाहते सबूत पेश करो, आप बोलते मुझे एतराज नहीं, मैं नहीं बोलता हराम बोल रहे। तो मैंने क्या किया, जब हमारा जलसा होता है तो हम तो माशाअल्लाह आओ, तो लोग बोलने अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, भाई कुरान में कहा लिखे है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा लिखे तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखे है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो जन्नत में जाएंगे? तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूँ। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद वो स्टेज पे मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम। फिर वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, अरे वो जाकिर भाई क्या महान है, माशा। एनीवे, मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही, तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूं, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूं मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट। दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते हैं मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, नहीं तो जहन्नम में। अरे क्या ये एक तरीका है, जरूरी तो नहीं आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना चाहिए। एक तरीका है, आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं कि हर आदमी तो दाइज बाइबल करे। एक तरीका है। नहीं, बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है, रिप्लाई करते उनको। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के, सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपने जगह है। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफ़तैन कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप रफ़तैन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? तो बोलते लेकिन आप हनफी है? बोलते हाँ मैं तो हनफी हूँ, मैं फिक्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं हनफी हूँ, जो माँ बाप सिखाए मैं हनफी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ पे तहकीक की, तो इस पे मैं तहकीक कुछ चीज़ तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको तो अरे डॉक्टर इतना सारा रफ़तैन करते, मतलब और उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूं। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो नहीं कि हाथ नीचे रखो तो नमाज देंगी, अब रफत नहीं नमाज देंगी, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे भाई रफत नहीं करना चाहिए। नहीं, नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ी, उसके अंदर इख्तिलाफ है, फर्ज ऐन है कि फर्ज किफाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है, देने दो, क्या फर्क पड़ता है। अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये सही बात है, कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए। कुरान की आयत है भाई। तो मैं कहता हूं अरुण शोरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है, और भड़क जाता है। क्यों? कुरान में लिखे ना तेरे बारे में। अगर सब दुश्मन बोलेंगे 1 साल के लिए, कोई भी अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, तो कुरान गलत। कुरान को गलत साबित करना बहुत आसान है। सब लोग दुश्मन मिलके बोले 1 साल तक हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का। अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो अल्लाह के रसूल झूठ बोलते थे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे। उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद।
اتنے جھوٹ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں, یا جھوٹ موٹ بولنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. ایک دم ایزی, لاکھ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ بولو, لیکن نہیں بولے کیونکہ اللہ جانتے ہیں. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے آپ کو, کیونکہ موت سے وہ محبت نہیں کرتے. آج کے یہود سب ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی, ایوریج. میں بولتا ہوں سب یہود ایک ساتھ میں ہو جاؤ اور بولو ہم موت کے لیے تیار ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن میں ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ, میں تقریر دیا ہوں کیا قرآن اللہ کا کلام میں, اس میں کیٹیگری ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے, اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے. ایک سورہ پیش کرو مثال کے طور پہ, من مثلی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے, کوئی اگر خلاف بات کرتا ہے آپ کو جواب دینے کا ہے, جواب دو لیکن نام مت لو, اس کا نام مت لو, نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ کو الزام لگا آپ کو کلیریفائی کرنے کا, نام مت لو. اور نام لیں گے تو آپ 2 بولیں گے تو 4 گالی دیں گے, اور 5 گالی تو چلتے رہے گا. اگر آپ کو مثال کے طور پہ, میں تو ابھی میرے بیٹے نے مجھے وہ انٹرویو کے فوراً بولے 2 دن بعد, ابا مسٹیک ہو گئی. میں تو دیکھا ہی نہیں انٹرویو, سنا ہی نہیں, دیا ابا آپ نے غلطی کی ادھر. میں نے غلطی کیا, ابھی اس کو تھوڑی بولوں گا نکال کے صحیح کر. ہم لوگ ایڈیٹر چیک کرتے, تو کس نے پکڑا نہیں, میرے بیٹے نے بولا ابھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کس نے پکڑا, پکڑ کے اس کو کھینچ تان کر رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس علم ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیسٹ سنا ہے, وہ جانتا ہے. تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں, اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بھائی بہت خلاف ہے, تو اس موضوع کو سائڈ پہ رکھو. اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ مانو ان میں, آپ اپنے حق پہ رہو, لیکن حکمت سے. میں ماشاءاللہ سب لوگ کے اس میں جاتا ہوں, انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں, کئی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا. میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول, اگر آپ پڑھیں گے صحابہ, ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے, ہر صحابہ. میں تو ویسا ہوں نہیں, لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے, اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا, اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا. یہ جو بھی آپ دیکھو, میں تو مقرر تھا نہیں, میں عالم بھی نہیں ہوں, یہ ہذا من فضل ربی, اللہ کی محبت ہے. اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے. یہ تو خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے. تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لیے اگر کریں گے, ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. آپ کا یہ واحد آبجیکٹو رہے گا اللہ کی رضامندی, تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے. پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا, ابھی کم ہو رہی ہے. تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے. ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے, ٹھیک ہے 95% سیم ہے, اس میں ضروری تھوڑی. تو کچھ جو لوگ شدت پسند ہے, تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند, لا تغلو فی دینکم, کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو. تو اگر یہ اصول فالو کریں تو انشاءاللہ جو درار بیچ میں سے نکل جائیں گے. جہاں تک آخری سوال ہے کہ گورنمنٹ کو, دیکھو گورنمنٹ کو جب آپ کہتے ہیں تو ایک چیز ہے گورنمنٹ الگ ہے, دعوت گورنمنٹ کو بھی دعوت دے سکتے ہیں یا اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک عام طور کے اوپر عام طور پہ صحیح نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو پبلک میں ٹوکے. عام طور پہ حکمت ہے کہ آپ پیار سے کریں. ایک گورنمنٹ حکومت ہے, اس کے پاس پاور ہے, ارے وہ گورنمنٹ ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے ایسی ہے ویسی ہے. یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے. اسلامک طریقہ ہے کہ جو عالم ہے گورنمنٹ کے ٹاپ سے ملے, ٹاپ سے نہیں تو سیکنڈ سے ملے, تھرڈ سے ملے, ون ٹو ون ڈسکشن. کیونکہ پبلک میں کوئی ٹوکے گا تو ریاکشن شیطان آ جاتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. اگر کوئی ایول کرتا ہے آپ کے خلاف, غلط کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایول کا جواب آپ اچھے طریقے سے دو, اچھا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن آپ کا دوست بنے. تو میں نے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ تو آپ کی دشمن تو نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو لوگ گورنمنٹ کے قریب ہو سکتا ہے کہ یہ عالم بہت عالم ہے لیکن گورنمنٹ کتنا قریب نہیں, یہ عالم اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ قریب ہے, تو ان کو بولو بولنے کے لیے. لیکن پھر اگر وہ عالم بولا میں نے بولا تو پھر واپس سے درار آتی. تو اگر سب ایک گروپ بنائیں گے اور گورنمنٹ کو اچھی نیت سے دیں گے, میرے حساب سے گورنمنٹ مانیں گے. میرا اصول کیا ہے,
جہاں ڈیموکریسی ہے گورنمنٹ کو اپنی سیٹ کی فکر ہے, برابر. تو جتنا الاؤڈ ہے شریعہ میں اتنا آپ تعریف کر سکتے, جتنا الاؤڈ ہے زیادہ بھی نہیں کرنے کا, تعریف کرو. جو اگر 10 کام گورنمنٹ 100 کام کر رہی ہے, 20 ایک دم ٹاپ, 20 ایوریج, 60 غلط, آپ وہ 60 کو لے کے ڈائلاگ مارتے, ارے 20 جو اچھے کام کرے اس کے اوپر بولو اسٹیج پہ, گورنمنٹ ایسا اچھے کام کرے, پھر جا کے کان میں جا کے بولو بات یہ بھی کرو نا, تو وہ مرے گا اچھا آدمی ہے, میری تعریف کر رہا ہے, میں میری ووٹ بینک بڑھ رہی ہے, سمجھے نا. ان کو ووٹ بینک کی فکر, اپنے کو فکر ہے آخرت کی. میں جب پالیٹیشین سے ملتا ہوں میں مطلب ڈونٹ گو فار دا سیٹ, اف یو وانٹ اے سیٹ ٹیک یور سیٹ ان جنہ. اگر آپ کو کرسی پسند ہے جنت کی کرسی کے پیچھے بھاگو بھائی. ایک ہوتا ہے کہ 1-to-1 دعوت دینا, 1-to-1 دعویٰ بیسٹ ہے, آپ کمرے میں اکیلے, لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ کا اکیلا بہت کم بار ہوتا ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, ٹاپ ہیڈ آف اسٹیٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ ڈسکشن کی. اکیلے میں کون نہیں رہتا تو کچھ بھی بول سکتے, کہاں 2 لوگ ساتھ میں آپ نے بولے ارے احسان غلط ہو, امیجن وہ مجمع میں آپ نے بولے ارے آپ کے دیش میں شراب ہے, شراب حرام ہے, آیت نمبر ود دلیل, جیسے مفتی صاحب کہتے ہیں دلیل کے ساتھ, چیپٹر 5 ورس نمبر 90 یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, وہ تو بولے گا بھائی اس کو آؤٹ کرو, اندر کرو اس کو. تو حکمت یہ ہوتا ہے کیا, او یو ڈو ویری گڈ ورک, آپ یہ اچھا کام کر رہے, اچھا ایک اگر اس کو تو پیار سے بولیں گے تو مانیں گا. تو اسلام کا اصول ہے کہ جو حکمران ہے حکمت سے کام کرو, لیکن آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے, امپورٹنٹ نیت ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے تو میں بولے ٹکٹ لیتے اور جو بولے وہ فالو کرتے, یہ بھی غلط ہے. مجھے تو ہر پارٹی کے آفر ہے انڈیا میں, ہر پارٹی سے لڑو, میں بولا کیوں, میں جنم میں لے کے جا رہے, لیکن اسلام میں الاؤڈ نہیں, اسلام میں الاؤڈ ہے, لیکن مجھے دعوت کا کام بنے دو نا. کتنے لوگ, ابھی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں, بی جے پی نے بھی لی خلاص نہ بھی, اور کیا آپ پوچھے. اور جب میں ہجرت کی تو مودی نے ایک آدمی بھیجا میرے پاس بات کرنے کے لیے, مانڈولی پتہ ہے, مانڈولی ہمارے بمبئی کی زبان میں مطلب کمپرومائز کریں گے, آ جائیں گے. تو میں بولا بھائی آپ کو جو بھی چاہے, میں ہندوستانی ہوں, میرا 2 اصول ہے, آپ کچھ مجھے ایسی چیز مت کرو جو شریعت کے خلاف ہے اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت ہے. یہ 2 چیز کے علاوہ جو کرنے کا میں کروں گا آپ کے لیے. آپ ایسی چیز بولیں جو شریعت کے خلاف ہے میں نہیں کروں گا. قرآن حدیث سے نہیں ٹکرانا چاہیے, اس سے نہیں ٹکراتے, جو بولو میں کروں گا, میں تو انڈین ہوں اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں حکمت سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے امپورٹنٹ. تو حکمران سے بھی اگر خصوصاً چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم, اور مسلم ہے تو اور آپ کو شریعہ فالو کرنا چاہیے, تو کس طریقے سے آپ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو دماغ میں یہ رکھو کہ آپ کر رہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. میں یہ بول رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں بولوں گا تو سیٹ مل جائیں گی, سیٹ ملی تو ڈینجرس ہے سچی. اگر وہ صحیح شریعت کی حکومت ہے تو نو پرابلم, شریعت کی حکومت نہیں تو بہت ڈینجر ہے. تو آپ پیار سے بات کرو, 20 جو اچھے کام کرتے اس کے اوپر بات کرو, اور حکمت سے انشاءاللہ آپ کو تبدیلی دکھیں گی. پوری نہیں دکھیں گی, تھوڑی تو دکھیں گی. تو اسلام کے اصول ہے کہ ان نیسیسری آپ فتنہ مت پیدا کرو. ایک ہوتا ہے معیار جو بہت نکل جاتا ہے, جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ہوا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تو سالوں سال تک 90% ووٹ سے جیتے. اگر 90% ووٹ سے جیتے تو ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش میں علماء کا قتل کر رہے, علماء کو جیل میں ڈال رہے. ہم دعا کرتے کہ بنگلہ دیش میں یا ویسٹ پاکستان میں انشاءاللہ صحیح حکومت آئے, اور ہم دعا کرتے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حکومت آئے انشاءاللہ. خوب دان سے کوشچن.